الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ طلاق کب اور کیسے دی جائے۔ سامعین محترم، اسلام کے اندر طلاق دینا جائز تو ہے، لیکن سب سے ناپسندیدہ عمل بھی طلاق کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ ہے طلاق۔ اب میرے بھائیو دوستو کہ طلاق کب دی جائے؟ سب سے تو پہلے میرے بھائیو دوستو ہمیں نرمی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نرمی سے فیصلہ کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کر سمجھانا چاہیے ایک دوسرے کو۔ اگر بات نہ بنے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا تمہیں خدشہ ہو جائے تو ایک حاکم مرد کے قبیلے سے لے لیا جائے اور ایک حاکم جو ہے وہ عورت کے قبیلے سے لے لیا جائے، اور دونوں کو بٹھا کر آپس میں فیصلہ کیا جائے۔ اگر فیصلے سے بات بنتی ہے تو بہت اچھا، اگر فیصلے سے بات نہیں بنتی تو پھر اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے، وہ ہے طلاق۔ میرے بھائیوں دوستو، طلاق تب دینی ہے جب دونوں کا اس ایک گھر میں رہنا جھگڑے کا سبب بن رہا ہو، روز جھگڑے ہو رہے ہو، گھر میں گھر کا امن تباہ ہو رہا ہو، اولاد متاثر ہو رہی ہو، کسی کے ایک طرف سے ظلم ہو رہا ہو، تو میرے بھائیو دوستو پھر طلاق دیجیے۔ اور بڑی افسوس سے کہا جا رہا ہے اگر کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو تو محلے کی عورتیں، رشتہ دار یہ زور لگاتے ہیں کہ ان کے درمیان جدائی ہو جائے، ان کے درمیان جدائی ہو جائے، یہاں تک کہ اپنے بھی جو سکے ہوتے ہیں، بھائی بہنیں، وہ بھی زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح طلاق ہو جائے۔ خدا را کسی کے گھر کو تباہ نہ کیا جائے، بلکہ ان دونوں کو جوڑنے کے طریقے ڈھونڈے جائیں کہ کیسے ان کا گھر جڑ جائے، تباہ ہونے سے بچ جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بالکل ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ایک دوسرے کے درمیان طلاق کروانے پہ تل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جوڑا جائے، نہ کہ توڑا جائے۔ اللہ نے کتنا زبردست طریقہ بتایا کہ ایک آدمی عورت کے خاندان میں سے لے لیا جائے اور ایک آدمی مرد کے خاندان میں سے لے لیا جائے، اور دونوں کے درمیان فیصلہ کر لیا جائے۔ اور جب میاں بیوی ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے درمیان محبت ڈال دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ طلاق کیسے دی جائے؟ تو میرے بھائیو دوستو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ عورت کو پاکی کے ایام کے اندر طلاق دی جا سکتی ہے، ناپاکی کے ایام کے اندر طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اور طلاق بھی ایک دی جائے تاکہ اس کے بعد رجوع اگر ہم کرنا چاہیں تو رجوع کر سکیں۔ جو عورت عدت گزارتی ہے تو وہ عورت جو عدت گزارے گی وہ اسے میاں کے گھر میں ہی گزارے گی، تو اس کے درمیان اگر مرد چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے کے مطابق اول یہ ہے کہ نرمی سے، حکمت سے معاملے کو سلجھایا جائے۔ اگر نہیں بنتا پھر دونوں کے درمیان حاکم بٹھائے جائیں۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو تیسرا راستہ وہ یہ ہے کہ تم طلاق دے دو ایک دوسرے کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر کوئی عورت اور مرد کے درمیان لڑائی ہو جائے تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کو آپس میں جوڑیں، ان کے اختلافات کو ختم کریں، ان کی غلط فہمیاں دور کریں، نہ کہ یہ کہ ان کے درمیان اور ان کے درمیان خلافات ڈال کر ان کو جدا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔